اور اس کی ایک اہم وجہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یوکرین کے درمیان معاہدے طے پا گئے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے منرلز کے اوپر، اور نہ ہی یورپین یونین کو منہ لگایا گیا ہے، یعنی کہ یوکرین کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ موجود نہیں ہے۔ امریکہ جو چاہے جتنا چاہے ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی ریسورسز پہ قبضہ کیا جا سکے، اور اس کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشن بھی بنا۔ پاکستان میں گلگت بلتستان KPK اور بلوچستان اس معاملے کی بہترین ریسورسز ہیں، کیونکہ یہ سارے پہاڑی علاقے ہیں، اور پورے یورپ کے اندر صرف یوکرین ایک واحد ملک ہے جس کے اندر یہ ریسورسز بے انتہا شامل ہیں۔ انڈس واٹر ٹریٹی تو ہندوستان نے توڑنی تھی۔ اس سارے معاملے کو اس وقت کی آپریشنل ڈاکیومنٹس میں بدنام زمانہ، بدنام ترین مفاد پرست شخص ہنری کیسنجر نے کچھ اس طرح لکھا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جنگ تو ہوتا کہیں نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی کچھ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب ان حالات کے اندر جنگ ہوگی۔ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں یہ جنگ، یہ بیٹل مؤخر تو ہو چکی ہے۔ اب بغل جو ہے وہ دونوں طرف بجیں گے اور دونوں ملکوں کی عوام کو چونا لگے گا، اور اس کی ایک اہم وجہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور یوکرین کے درمیان معاہدے طے پا گئے ہیں، ڈیل ہو چکی ہے منرلز کے اوپر، اور امریکہ اور یوکرین 50-50% کے پارٹنرز ہوں گے۔ یہ یوکرین کا معاملہ پاکستان کی جنگ سے کیوں کنیکٹڈ ہے، یہ پاک بھارت کی کشیدگی سے کیوں کنیکٹڈ ہے، اس کی بہت اہم وجہ ہے، جو کہ اسی ویڈیو میں ہلکے میں آپ کے اسٹیبلش کروں گا تاکہ ایک عام سمجھنے والے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اس US اور یوکرین کی ڈیل کے نتیجے میں یوکرین کو کسی بھی قسم کی کوئی سیکیورٹی نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہی یورپین یونین کو منہ لگایا گیا ہے، یعنی کہ یوکرین کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ موجود نہیں ہے۔ امریکہ جو چاہے جتنا چاہے یوکرین سے نکال سکتا ہے، اور جو بھی کرے کوئی تحفظ موجود نہیں ہے۔ یہ ایگزیکٹ وہی سچویشن ہے کہ جس وقت صہیونیوں کو یعنی زائنزم کو یا زائنسٹوں کو دنیا پر قبضہ نہیں ہوا تھا، ورلڈ وار 2 شروع ہو چکی تھی اور ان کا قبضہ دنیا پر نہیں تھا، اس وقت بگ 3 کے نام سے 3 بڑے ممالک، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، برٹن یا پھر UK اور رشیا یا اس وقت کا سوویت یونین کے 3 لیڈران چرچل، ٹرومن اور اسٹالن، ان تینوں کی تصویریں دنیا کے ہر اخبارات میں آ رہی تھیں، اور ان اخبارات کے ذریعے یورپ کو، آسٹریلیا کو، ایشیا کو اور جرمنی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا تصویروں کی شکل میں، اور یہ بگ 3 پریشر ڈال رہے تھے یورپ پہ خاص طور پہ، کیونکہ یہ ایک پوری گیم پلان تھی اس زمانے میں، تاکہ ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کی ریسورسز پہ قبضہ کیا جا سکے، اور اس کے فوراً بعد یونائٹڈ نیشن بھی بنا۔ اس زمانے میں ان لوگوں کو دھمکایا جا رہا تھا، یورپینز کو، جرمنی کو، آسٹریلیا کو اور ایشیا کو، مگر اس وقت صرف اور صرف ہدف چائنا ہے۔ ابھی ہم اس بات کو یہاں پہ رکھتے ہیں کہ چائنا آج کے زمانے میں ہدف ہے، کیونکہ چائنا اکنامیکلی طور پر اور بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے، دفاعی صلاحیتیں بھی اس کے پاس بہت زیادہ مضبوط ہے، اور ہر جگہ اپنے پنجے گاڑ رہا ہے دنیا میں، اور یہ صہیونیوں کو نہیں چاہیے۔ خیر، ابھی ہم چائنا کو رکھتے ہیں ایک طرف، ہم چائنا کے بارے میں کریں گے ڈسکس بعد میں۔ اس زمانے میں جس وقت یہ سارا کھیل رچایا گیا تھا، یعنی ورلڈ وار 2 کے وقت میں، تو اس وقت بھی پریشر ٹیکٹک تھی فالس فلیگ آپریشنز، جس کی بہت بڑی مثال پرل ہاربر تھی۔ پرل ہاربر کو آج تک کوئی نہیں بھولا، مگر اس فالس فلیگ آپریشن کی وجہ سے پوری دنیا اس جنگ کے لپیٹے میں آئی، اور فائدہ کس کا ہوا تھا اس زمانے میں؟ صہیونیوں کو۔ یونائٹڈ نیشن بنائی گئی، اس کے نیچے دیگر ادارے بنائے گئے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ایک عام انسان کے، ایک عام آدمی کے لیے ہوتا ہے، اس کو کیپچر کرتے چلے گئے تھے۔ جنگ شروع ہوئی تھی اس زمانے میں، اور اس کے بعد دنیا کے وسائل ان صہیونیوں کے قبضے میں جاتے ہی چلے گئے، اور پھر ان ملکوں کو قرضوں میں
یا ان ممالک کے سربراہوں کو قرضے دے دے کر ان ممالک کو قرضوں میں جکڑنے کے بعد ان ممالک کی کمر توڑی، اور اس کے بعد عوام ایسی پھنسی جو آج تک ان کے چنگل سے نہیں نکل سکی، اور وسائل پر قبضے ہوتے ہی چلے گئے، کیونکہ ہر ملک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ قسم کی ریسورسز دی ہوئی ہیں، تو وہ ریسورسز جاتی ہی چلی گئی۔ انہی لوگوں کا سب سے آخری جو فالس لیک بڑا آپریشن تھا کے ذریعے دنیا کے اوپر تباہی مسلط کی، وہ 9/11 تھا۔ نیو یارک کی جو 2 عمارتیں گری تھیں، اس کے بعد عراق اور افغانستان کا جو حشر ہوا، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں لاکھوں مسلمان شہید ہو گئے، جس میں سے صرف 1 لاکھ سے زیادہ افراد صرف پاکستان کے اندر شہید ہوئے تھے، اور یہ دہشت گردی پوری دنیا کے اندر پھیلتی چلی گئی اور جڑ پکڑتی ہی چلی گئی، مگر کوئی نہیں بولا۔ کوئی مسلم ممالک، کسی بھی مسلم ملک کے سربراہ نے آگے بڑھ کر اس معاملے میں کچھ نہیں بولا، بس جو ڈکٹیشن آگے سے آتی تھی اسی کو فالو کیا۔ اس وقت جو دنیا کے بہترین قسم کے منرلز ہیں وہ پاکستان، افغانستان، ایران اور یوکرین کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان میں گلگت بلتستان، KPK اور بلوچستان اس معاملے کی بہترین ریسورسز ہیں، کیونکہ یہ سارے پہاڑی علاقے ہیں، اور پورے یورپ کے اندر صرف یوکرین ایک واحد ملک ہے جس کے اندر یہ ریسورسز بے انتہا شامل ہیں۔ وہی ریسورسز جو اس جگہ پہ موجود ہے وہی ریسورسز وہاں پر بھی ہیں۔ ٹیم مارشل کی کتاب یعنی ٹم مارشل کی کتاب پرزنرز آف جیوگرافی کو آپ ضرور پڑھیں اگر آپ اس سارے سیناریو کو طریقے سے دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب PDF پہ بھی فری میں آن لائن دستیاب ہے، اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، جو بھی پڑھنا چاہے وہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ چیپٹر نمبر 7 اس کا سب سے اہم ہے۔ جو معدنیات دنیا کے مختلف حصوں میں موجود نہیں ہیں، اور جس خطے میں اہم معدنیات جو کہ میزائلز ٹیکنالوجی کے اندر یا مختلف قسم کی جنگی آلات کے سلسلے میں استعمال میں آتی ہیں، استعمال کی جاتی ہیں، وہ معدنیات جس خطے میں موجود ہیں وہاں پہ جنگی ہوتی تھیں، ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور ان علاقوں کے اندر یہ 2 علاقے یعنی پاکستان کا علاقہ اور یوکرین کا علاقہ، یہ دونوں اس کتاب کے تحت موجود ہے، جہاں پر جنگیں ہوں گی، اور زائنسٹ اس معاملے میں پاکستان کو پریشان کرتے رہیں گے۔ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا بہت بڑا فین ہوں، اور ان کی زندگی کا ایک حصے کو میں بہت اچھی طرح کھنگال چکا ہوں، اپنے بچپن سے لے کے آج تک۔ بہت سارے افراد جو کہ قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں مختلف باتیں کرتے رہے ہیں، میں بہت آرام سے ان کی باتوں کو رد اس لیے کر سکتا ہوں کیونکہ میں دستاویزی ثبوت کے ساتھ میں بہت کچھ ان کے بارے میں پڑھ چکا ہوں، یعنی قائد اعظم کے بارے میں۔ اس کتاب کا یعنی ٹم مارشل کی کتاب پرزنرز آف جیوگرافی، اس کتاب کا جو چیپٹر نمبر 7 ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہی کوٹ سے سٹارٹ ہوا ہے، جس کے بعد جو مجھے بڑا اچھا لگا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان اور یوکرین کی اندر بہت زیادہ مماثلت رکھی ہے۔ یہ خطہ زمین، اس دونوں جگہ پہ میدانی علاقہ اور پہاڑی علاقے دونوں شامل ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہ پاکستان کے اندر گندم اور زرعی اجناس جو انسان کھاتے ہیں وہ وافر مقدار میں اگتی ہے، اسی طرح یورپ کے اندر یہ واحد علاقہ ہے جہاں پر گندم، کپاس، چاول یہ سب وہاں پہ بھی بڑے اچھی مقدار میں اگتا ہے، نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو اس کے پہاڑی علاقوں کے اندر منرلز بکھری پڑی ہیں، اسی طرح پاکستان کی یہ بلوچستان KPK بلتستان کی بیلٹ کے اندر جو پہاڑ ہیں اس کے اندر بھی وہی معدنیات بکھری پڑی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو منرلز کی بھرمار ہے، ایک طریقے سے یہی پاکستان کی بھی دشمن ہے، حالانکہ یہ پاکستان کے لیے ایسی نعمت ہے، مگر ہماری پالیسیوں کے تحت، ہمارے اپنے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی پالیسیوں کے تحت یہ پاکستان کی دشمن بنتی جا رہی ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر کو امریکہ بلایا، اس کو بٹھایا، اس کو ذلیل کیا اور اس کو وہاں سے بھگا دیا کیونکہ وہ مجبور تھا۔ سب نے دیکھا کہ یورپین یونین بھی اس یوکرین کے معاملے میں پیچھے ہٹتی چلی گئی اس واقعے کے بعد۔ اب جب آلموسٹ یوکرین کی کمر ٹوٹ ہی چکی تھی تو امریکہ نے یوکرین کے ساتھ یہ معاہدہ ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے ہی کیا ہے،
اور اگر یہ معاہدہ امریکہ اور یوکرین کے بیچ میں نہیں ہوتا تو پاکستان انڈیا کی جنگ مسلط ہو چکی ہوتی، جو اب نہیں ہوگی، کیونکہ امریکہ یوکرین کا معاہدہ ہو گیا ہے اور امریکہ یہاں پر آنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. تو پاکستان کے مقابلے میں یوکرین اس کے لیے ایک بہت ترنے والا تھا جو اس نے آرام سے گٹک لیا ہے. اب پاکستان اور ہندوستان کی جو ایک بڑی جنگ تھی وہ ٹل تو چکی ہے، مگر یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بغل بجا کے عوام کو خوب چونا لگا رہی ہے کہ اب جنگ ہونے والی ہے، اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ ہونے والا ہے. اب ہم واپس چائنا کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں جس کو ہم نے بات کے لیے چھوڑا تھا. یہ علاقہ سیکنڈری طور پہ اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ پاکستان کے سر پر ہی اس وقت چائنا موجود ہے. تو اگر امریکہ یہاں پر آتا اور یہ ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تو چائنا ڈیفینیٹلی بیچ میں جمپ ان کرتا. یہ بالکل اسی طرح تھا جیسے میں نے بتایا کہ ورلڈ وار 2 کے وقت میں بگ 3 یورپ کو ڈرا رہے تھے اور دیگر ممالک کو ڈرا رہے تھے، تو آج اس قسم کی باتیں کر کے چائنا کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مگر بیچ میں نوالا بنتی پاکستان کی عوام، جو کہ ایک بہت خطرناک معاملہ تھا، اور ادھر سے ہندوستان بھی کہیں نہ کہیں لپیٹے میں آتا، جبکہ یوکرین پاکستان کے مقابلے میں کہیں دور بیٹھا ہوا ہے چائنا سے. امریکہ اس وقت ٹکا کے چائنا سے منرلز امپورٹ کر رہا تھا، مگر ٹرمپ کے آنے کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی اس کے اندر بہت سارے پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. اس لیے پلان بی کے تحت پاکستان سے یہ منرلز نکالے جانے تھے، اور ابھی ریسنٹلی امریکہ کا وقفت یہاں سے ہو کر گیا تھا. حالانکہ پلان اے وہی یوکرین تھا، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب پلان اے کامیاب ہو گیا تو پلان بی کی طرف ان کو جانے کی اب ضرورت نہیں ہے. اب پلان بی کیونکہ سیکنڈری تھا تو اس کے لیے یہاں کے پولیٹیشینز اپنے اپنے مفادات کے تحت یہاں پہ یہ بغل بجاتے رہیں گے اور اپنے مفادات کو سیدھا کرتے رہیں گے. امریکہ اپنے پلان اے کے تحت سائٹ پر ہو چکا ہے، اور اس کا وائس پریزیڈنٹ جس نے یوکرین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ کچھ عرصے پہلے انڈیا میں ہی موجود تھا. کہ یہ سارا کوئنسیڈنس ہے؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ پہلگام والا اٹیک کیوں کیا گیا اگر یہ پلان اے اور بی کے تحت ہی معاملہ ہونا تھا. یہ بات یہاں پر یاد رہے کہ اگر پاکستان کے علاقے دیوسائی کے اوپر کسی بھی قسم کی موومنٹ ہوتی جو کہ چائنا کی بالکل بارڈر کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے، تو پھر امریکہ کی طرف سے امریکی اتحادی یعنی انڈیا کی طرف سے یہ چائنا کے لیے تھریٹننگ سچویشن کریٹ ہوتی، اور یہاں پر پھر چائنا اسٹیپ ان کرتا، کیونکہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی موومنٹ ہوگی چائنا اس کو بہت زیادہ سیریس لیتا تھا اور لیتا ہے اور لیتا رہے گا. کیونکہ ماضی میں بھی 4 دفعہ انڈیا کے ذریعے ہی یہ تھریٹننگ سچویشن کریٹ ہوئی تھی اور 4 دفعہ ناکام ہوئی ہے. اور اس سارے گیم کے پیچھے ہمیشہ سے امریکہ اور یورپین یونین ہی شامل تھی، اور چہرہ مغرب کا اصل اتحادی انڈیا کا ہی تھا. اور یہ 4 اٹیمپٹس پہلے بھی کنٹین ہو چکی ہیں، اور یہ چائنا نے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اور یہ سارا معاملہ ہوتا کس وقت ہے کہ جس وقت اس طرف کوئی پرابلم ہونے لگتی ہے تو ادھر پیچھے لداخ کے اندر اور اس سے اور آگے چکن نیک کو چائنا دبانے لگ جاتا ہے. لداخ میں ان کو مارا پیٹی شروع ہو جاتی ہے انڈین آرمی کے ساتھ، اور علاقہ جو کہ بنگلہ دیش کے اوپر ہے، اور اس چکن نیک جو 22 کلومیٹر کی ایک نیک ہے اس کی، چائنا اس کو انڈائریکٹلی دبانا شروع کر دیتا ہے. تو انڈین انٹیلیجنس یا انڈین فوجیں پھر اپنے معاملات سے ریٹریو کرنے لگ جاتی ہیں. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو پیچھے چائنا کے اوپر کی 7 ریاستیں ہیں وہ ہندو اکثریتی نہیں ہیں، بلکہ ادھر کرسچنز بہت زیادہ بستے ہیں. اور اس وقت چکن نیک کے بالکل نیچے بنگلہ دیش بھی اپنی پاور شو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ چائنا اس برما والے راستے کے ذریعے بے آف بنگال کی پانیوں پر بھی آ چکا ہے. اور بنگلہ دیش کے معاملات حسینہ واجد کے فرار ہونے کے بعد سے چائنا کے ساتھ مزید بہتر ہو چکے ہیں، اور چائنا ان کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ انڈیا کے لیے بھی تھریٹ بنتا جا رہا ہے. اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں، کیونکہ ابھی حال ہی میں ایک ریٹائرڈ جنرل جو کہ بنگلہ دیش کے جنرل تھے، انہوں نے انڈیا کو تھریٹ دیا ہے. اور اس سے پہلے بھی ابھی پچھلے ہفتے
वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने भी इंडिया को थ्रेट दिया है, हालांकि इंडिया का और बांग्लादेश का कोई मुकाबला नहीं है, मगर कहते हैं ना कि अगर कोई बड़ा बदमाश पीछे खड़ा हो फिर एक आम आदमी भी उछलता है। तो बांग्लादेश एक आम आदमी की हैसियत से इस वक्त इंडिया को थ्रेट लगा रहा है, क्योंकि इंडिया ने इनको बहुत ज़्यादा थ्रेट किया है, जबकि चाइना खामोशी के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा हो चुका है, क्योंकि उसको बे ऑफ बंगाल के पानी चाहिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर बांग्लादेश हिंदुस्तान के लिए अब थ्रेटनिंग सिक्योरिटी प्रॉब्लम बनता चला जा रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी तो हिंदुस्तान ने तोड़नी थी, जिसकी वो मुसलसल पिछली कई दहाइयों से कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता 5 दहाइयों से हिंदुस्तान मुसलसल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस अपने ही लोगों पर करा रहा है, और उसके बहाने से कुछ ना कुछ ये पंगा लेता है, और वहाँ के पॉलिटिशियंस अपनी सियासी साख को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं अपने ही लोगों को मरवा कर। और ये लास्ट पहलगाम का ही अटैक था, जिसको बेस बनाकर ये वो इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी गई। ये फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का जो काम था, ये इनके अपने जनरल ने ही पूरा इसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, जो कि हमारे पाकिस्तान में हाईलाइट नहीं किया जा रहा, मगर वहाँ पे इंडिया में ज़हर बहस आ चुका है। मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का मामला यानी 1971 में हमारी अपनी गलतियों की वजह से बहुत ख़राब हुआ था, मगर इसमें हिंदुस्तान के भी कहीं ना कहीं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस थे, जो कि पुरानी किताबों में आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। इन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस को अमेरिकन CIA ने पकड़ लिया था। इंदिरा गांधी को अमेरिका बुलाया गया और उस वक्त के सदर निक्सन ने इनसे मुलाकात की थी। इंदिरा गांधी ने अमेरिका पहुंचने के बाद सदर निक्सन से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल की कि किसी तरह 1971 की जो वॉर है उसके अंदर अमेरिका का आशीर्वाद इनके ऊपर रहे, दस्ते शफ़क़त रहे, और वो अपने जो टास्क थे वो कंप्लीट करें, और उन्होंने कंप्लीट किए। इस सारे मामले को उस वक्त की ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट्स में बदनाम ज़माना, बदनाम तरीन मफाद परस्त शख्स हेनरी किसिंजर ने कुछ इस तरह लिखा, जिसको आप खुद यहाँ स्क्रीन पर पढ़ लें। यहाँ पर अब बगल भी बजेगा, सब कुछ होगा, शोर शराबी भी होगा, मीडिया भी चीखा चिल्लाएगा, इधर भी और उधर भी सब कुछ होगा। सब यूट्यूबर्स अपने अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्करों में रहेंगे, मगर जंग नहीं होगी, बल्कि छोटी मोटी चिट चैट हो जाएगी। चांसेस हैं, मगर पाकिस्तान का पानी खुलना बेइंतहा ज़रूरी है, ये किसी तरह भी पीछे ये मामला ना जाए, नहीं तो आगे आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और ये पानी खुलवाना कोई ज़ुबानी कलामी होगा नहीं, इसके लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा, और वो जाके इंडियन बनने वाले डैम्स के ऊपर अटैक करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मैं इंशाअल्लाह ताला एक अगली वीडियो करूँगा और बहुत डिटेल से बताऊँगा कि ये मामला क्या है। जंग के बगल को बजा बजा कर उसके अंदर हवा भर भर कर आवाम को इमोशनली इतना ज़्यादा उठाने के बाद हिंदुस्तान के भी सींग फंस चुके हैं, और अब पाकिस्तान के भी सींग फंस चुके हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी ख़राब हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, मुअत्तल हो चुका है, डिसमिस हो चुका है। आप इसका जो भी नाम दे दें, तो दोनों तरफ के अब सींग फंस चुके हैं, और दोनों तरफ के सियासतदानों ने, पॉलिटिशियंस ने अपने अपने मामलात को, अपने अपने हालात को वक्ती नज़ाकत को समझते हुए उठाना शुरू कर दिया है, और आवाम की तवज्जो मुख्तलिफ मामला से हटाकर उस तरफ लगा दिए जहाँ पर वो लगाना चाहते थे। दूसरी तरफ सयूनी इंटरनेशनल मामलात के अंदर यूक्रेन से मिनरल्स मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखेंगे, और होगा ये कि आने वाले वक्तों में भी ये ख़ित्ता बल्तिस्तान, गिलगित, KPK, बलूचिस्तान प्रॉब्लम का शिकार रहेगा। कुछ ना कुछ मसले यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि मगरिब को यही सूट करता है। सयूनी की या ज़ायनिस्टों की नज़रें यहाँ से नहीं हटेंगी। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जिस वक्त ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ये जंग का एक मैदान गर्म हो रहा था, ज़मीन हल्के हल्के गर्म हो रही थी, उसी वक्त
بلوچستان سے جڑا ہوا ایران کا جو علاقہ ہے جہاں پہ منرلز وہاں پہ بھی موجود ہے، تو ایران کے بھی سر پر جا کے انہوں نے امریکن وارشپ کھڑا کر دیا تھا۔ یہ سارا کچھ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے۔ میڈیا کے گفتگو عوام کو جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے اس سے بچیں، فوکس رکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ کو میری ریسرچ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنی رائے مجھے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا، اور قائد اعظم کی سیریز کو میں لے کے چل رہا ہوں تو اس کو بھی ضرور جا کے دیکھیے گا۔ اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور پاکستان کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور اس قسم کے جو شر پیدا ہو رہے ہیں، جو ناگہانی آفات پاکستان پر آ رہی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اور ہم سب کو بھی محفوظ رکھے۔ ایک درخواست میری پاکستانی مسلمانوں سے یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار کو ضرور پڑھا کریں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ تھوڑے سے اذکار ہیں جن کو مشکل سے 10 منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں، مگر آپ کی 24 گھنٹے ناگہانی آفات سے پروٹیکشن ہو جاتی ہے۔ ناگہانی آفتوں سے بچنے کے لیے اس اذکار کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان